السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ آج 13 اگست ہے اور جمعۃ المبارک ہے۔ تو ابھی جو ویڈیو آپ کے سامنے میں لایا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ کسی بھی آدمی کی اہلیت کا، قابلیت کا دکھ اور سکھ میں پتہ چلتا ہے۔ دکھ اور سکھ میں پتہ چلتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ جی اس کے اوپر جب وہ کسی مسئلے میں پھنستا ہے نا، تو اس کے اوپر پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ اس مشکل میں سے کس طریقے سے اپنے آپ کو نکالے گا۔ اسی طرح کرائسس میں جب نجی طور پہ آپ کا کوئی کاروبار فیل ہو گیا تو اس کرائسس میں آپ نے نکالنا ہے، کوئی فیملی مسئلے ہو گئے ہیں اس کرائسس کے آپ نے نکالنا ہے۔ میں اس وقت بات کر رہا ہوں پاکستان کی، اور پاکستان جتنا اس وقت کرائسس میں ہے نا، بیرونی طور پہ ہماری خارجہ پالیسی، ہماری دوسروں کی پالیسی، وہ اس کے اوپر کل میں حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ عمران خان نے فارن میڈیا کو کس قسم کا انٹرویو دیا ہے۔ کوئی اپنا جو دشمن کے بارے میں بھی آپ کبھی ایسی بات نہیں کریں گے۔ آپ نے ایک قسم کا تسلیم کر لیا ہے، آپ نے یہ تسلیم کر لیا ہے بجائے کوشش اور سٹرگل کرنے کے، آپ نے تسلیم کر لیا ہے کہ نہیں بھئی بس ہونا گال بات نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں، میں امریکہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ یہی عمران خان تھا جب یہ ٹرمپ کو مل کے آیا تھا، اور اس نے ٹرمپ کو ثالث بنایا امریکہ کا، کشمیر کا۔ امریکی صدر کو عمران خان نے ثالث مانا، اوئے میرے خدایا، انڈیا والوں نے ثالث نہیں مانا، عمران خان نے ثالث مانا، اور اس کے چند دنوں کے بعد ہی مقبوضہ کشمیر پہ انڈیا نے اپنے آئین میں ترمیم کر کے مکمل قبضہ کر لیا، اور پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکے، ہم اپنے ثالث کے پاس بھی نہیں جا سکے، اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکے۔ اور عمران خان نے ادھر آ کے ایئرپورٹ پہ، اسلام آباد کے ایئرپورٹ پہ کہا تھا کہ آج میں نے ورلڈ کپ دوبارہ فتح کی ہے۔ جو میں نے پہلے ورلڈ کپ فتح کیا تھا نا، آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے وہ اتنا فتح کر لیا ہے، اور ادھر اس کا اتنا استقبال ہوا تھا کہ امریکہ سے ہماری دوستی، امریکہ سے اتنی زیادہ گہری دوستی، اور امریکہ نے عمران کو کہا تھا کہ تو مجھے کشمیر کا ثالث بنا رہا ہے، میں تجھے سعودی عرب اور ایران کا بناتا ہوں، جاؤ جا کے بات کرو۔ دونوں لطیفے تھے، نہ امریکہ کشمیر کا مسئلہ حل کر سکتا ہے، نہ عمران خان سعودی عرب اور ایران کا مسئلہ حل کر سکتا۔ صرف یہ ایک ایسے بچوں والی بات تھی، بچوں والی، انہوں نے ایک دوسرے کو کر دی، بچوں والی بات تھی۔ اور کل جو عمران خان نے انٹرویو کیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ امریکہ جو ہے نا، وہ کلیئر ہو گیا کہ امریکہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، انڈیا کے ساتھ ہے۔ اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اور بے وقوف انسان نہیں تھی۔ ایسی باتیں نہیں ہوتی، بندہ اپنے جو ڈپلومیٹک تعلقات ہوتے ہیں، اپنی گفتگو ہوتی ہے، وہ جاری رکھتا ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ نہیں جی میرے اندر یہ خرابیاں نہیں ہیں، کیا آپ مجھے چھوڑ رہے ہیں؟ الٹا آپ اعلان کر رہے ہیں۔ یہ اعلان امریکہ کرتا تو ٹھیک تھا، یہ اعلان انڈیا کرتا تو ٹھیک تھا، آپ نے خود ہی امریکہ کو دھکیل دیے کہ جاؤ بھئی جاؤ، اب تم ہمارے لیے نہیں ہو، تم انڈیا کے دوست ہو، جاؤ بھئی جاؤ۔ یہ محلے والی لڑائی آپ نے کر دی ہے کہ تسی ادھر انہوں دے گھر گئے سو، ہن میرے تواڈے نال تعلقات ختم۔ اس طرح ملکی معاملات چلتے ہیں۔ سب سے بڑی پریشانی والی یہ بات ہے کہ امریکہ کو ہم نے خود ہی کہہ دیا کہ تو انڈیا کا ہے، تو انڈیا جا۔ اب بتائیں، اب ہمارے لیے امریکہ کے پاس کوئی گنجائش بچی ہے؟ انہوں نے کہا تم اسٹریٹجک جو پالیسی ہے تمہاری انڈیا کے ساتھ ہے، تم انڈیا کے دوست ہو، ہمارے نہیں ہو، جاؤ۔ یہ عمران نے انتہائی غلط قدم اٹھایا ہے، اور اس کی کوئی بندہ تعریف نہیں کرے گا سوائے جو پرو عمران کے چینل ہے نا، وہ والے۔ یہ کون سی ڈپلومیسی ہے بھائی؟ وزیر خارجہ تم بتاؤ، شاہ محمود قریشی صاحب، یہ کون سی ڈپلومیسی ہے کہ آپ اگلے کو دور سے ہی بھگا دیں؟ ایک ملاقات میں آپ ورلڈ کپ جیتنے کے مترادف قرار دیں، اور دوسرے میں آپ اس کو انڈیا کے حوالے کہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ بات ہی نہیں کرتے۔
اور انڈیا ویسے ہمارا دشمن ہے، اور ادھر افغانستان کے اشرف غنی کو عمران خان نے خود دشمن کیا ہے بیانات دے دے کے۔ تو یار اب ہم کدھر ہیں؟ سعودی عرب نے ہم سے اپنے ڈالر واپس لے لیے ہیں، یو اے ای ہم سے ناراض ہے، قطر کو قطرینا خط قطری خط کہہ کے ہم نے ان کو ناراض کر دیا ہے۔ تو اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ملیشیا اور ترکی جو دور کے ملک ہیں، چلیں جی ان کو بھی عمران خان نے ان کی وہ کانفرنس میں نہ جا کے عین موقع پہ دھوکہ دے کے چیٹنگ کر کے ان سے بھی ناراض کر دیے۔ تو یہ ہم اس وقت مکمل طور پہ تنہا کھڑے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی حملہ ہوتا ہے، کوئی ہمارے اوپر کچھ ہوتا ہے، ہمیں کہیں سے بھی سپورٹ نہیں ملے گی۔ پہلے ہم چائنا کی مخالفت کرتے رہے، جب عمران خان ٹرمپ کو ملتا رہا ہے نا تو ساری ان کی باتیں کی تھیں، سی پیک کا سارا نظام ٹھنڈا کر دیا تھا، اپوزیشن مطالبے کر رہی تھی، ہم مطالبے کر رہے تھے۔ اب جب ہر طرف سے منہ کی کھائی انہوں نے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ چائنا کے ساتھ ہم اپنا جو ہے نا آگے بڑھائیں گے پروگرام۔ چائنا تو ہم سے ویسے سے بھی انہیں مشکوک ہو گیا ہے۔ ابھی یہ داسو ڈیم والا حملہ کل رپورٹ آئی ہے نا سامنے، انہوں نے فواد چودھری نے اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ جی حادثہ ہوا تھا، جی وہ سارا کچھ نکل آیا کہ کل وہ خود یہ بتا رہے ہیں کہ جی اس کی پلاننگ افغانستان میں ہوئی تھی اور اس میں 2 بندے گرفتار ہوئے ہیں اور فلانے تھے اور وہ امریکہ چائنیز کو نشانہ بنا رہے تھے۔ بالکل کھل کے اب مان لیا ہے، جو کھل کے تم مخالفت کر رہے اس کو تم نے کھل کے مان لیا ہے۔ تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ عمران خان کسی وقت بھی سیکورٹی رسک بن سکتے ہیں، کیونکہ یہ دوسروں کی بات نہیں مانتے اور اکیلا ہر چیز کو عقل کل کہتے ہیں۔ آپ اسلامی بات کرتے تو کہے گا مجھ سے زیادہ اسلام کے اوپر کس کی ریسرچ ہے، مجھ سے زیادہ یورپ کو کون جانتا ہے، مجھ سے زیادہ پاکستان کے سارے شہروں کو کون جانتا ہے۔ یار ہر چیز میں جب آپ عقل کل ہو جائیں نا تو پھر مجھے آج وہی اشتہار یاد آ رہا ہے، ہم پوری دنیا میں اکیلے ہو گئے۔ آپ کو وہ اشتہار یاد ہوگا، اخباروں میں ہر روز ایک آتا تھا کہ کہیں نشے میں وہ تنہا نہ رہ جائے۔ آج ہم تنہا رہ گئے ہیں اور یہ سب سے بڑی جو ہے نا پریشانی والی بات ہے، ہم نے سارے پڑوسیوں سے تعلقات خراب کر لیے ہیں۔ اب تو ہم تار نوالا ہو گئے ہیں، کوئی بھی ہمیں آ کے جو ہے نا تار نوالا آ کے نگل سکتا ہے، اتنے خطرناک حالات ہو گئے ہیں۔ اور یہ ہماری اپنی پالیسیوں کی وجہ سے، ایک میٹنگ میں آپ ورلڈ کپ جیتتے ہیں، دوسرے دن آپ کہہ دیتے ہیں کہ جناب جاؤ جی ہم آپ سے بولتے نہیں ہیں۔ ہم آپ سے نہیں بولتے، ایبسولوٹلی ناٹ۔ یہ کوئی اڈوں کی وجہ ہوئی ہے؟ اڈے تو انہوں نے مانگے ہی نہیں تھے، اڈے تو انہوں نے آذربائیجان اور ان ملکوں سے مانگ لیے ہیں۔ ترکی نے خود کہا ہے کہ جی ہمارا آپ استعمال کریں، وہ بھی افغانستان کا پڑوسی ملک ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں جو مرضی کریں آپ کریں، ہو نشے میں کہیں تنہا نہ رہ جائے۔ مجھے وہ یاد آ رہا ہے، وہ اشتہار یاد آ رہا ہے جو اخبار میں آتا تھا کہ وہ واقعی بندہ تنہا رہ جاتا ہے۔ اس وقت پاکستان تنہا رہ گیا ہے۔ سعودی عرب ہمارے کتنے پیارے تعلقات تھے، افغانستان سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ افغانستان کو بھی ہم نے کہا جا پرے ہو۔ ہم نے کہا تھا کہ افغانستان کے مسئلے پہ ہم غیر جانبدار رہیں۔ کل بڑا اچھا آرمی چیف کا بیان آیا قمر جاوید باجوہ صاحب کا کہ جناب ہمیں ان کے ساتھ کوئی نہ طالبان کے ساتھ ہے، نہ ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم وہاں امن چاہتے ہیں۔ جبکہ عمران کے یہ آج بھی فواد چودھری کا آیا تھا کہ طالبان جی صوبے پہ صوبہ فتح کرتے جا رہے ہیں، 150 کلومیٹر رہ گئے ہیں۔ بھئی ساری باتیں یہ ہمارا ٹی وی چینل ہی بتا رہا ہے کہ آج قندوز فتح ہو گیا، آج فلانا شریف فتح ہو گیا، آج فلانا صوبہ فتح ہو گیا، ہمارا چینل ہی بتا رہا ہے۔ تو جب ہمارا چینل ایسی خبریں دے گا، ہم ان سے لا تعلق کیوں نہیں رہتے؟ کیوں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو مرضی حکومت جیتے، ہمیں کسی کی سپورٹ زبانی کلامی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ آج پاکستان سفارتی طور پہ بالکل سفارتی پالیسی ناکام ہو گئی ہے۔ اس کے اوپر جناب
یہ عمران خان کا بھی استعفیٰ بنتا ہے یقین کرو، اور شاہ محمود قریشی کا تو لازمی بنتا ہے نا۔ یہ کس چیز کی تنخواہیں لے رہا ہے شاہ محمود قریشی صاحب؟ کوئی نہ ہمارا اسلامی ملک ہمارے ساتھ ہے، نہ غیر اسلامی ہمارے ساتھ ہے، نہ پڑوسی ہمارے ساتھ ہے۔ کون ہے اس وقت؟ ایک ملک کا نام آپ بتاؤ کون ہمارے ساتھ کھڑا ہے؟ چائنا والے تو اپنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں بس، سوائے چائنا کو بھی ہم نے پیچھے چھوڑنے کی کوشش کی ہے، تو چائنا ہی ہمیں چمڑا ہوا ہے وہ، اور ہمارے ساتھ کوئی اسلامی ملک اور کوئی ملک نہیں ہے جو پہلے ہوتے تھے۔ اب ہم تنہا رہ گئے، تنہا۔